بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے جسمانی سوزش کم ہوتی ہے۔ فالج کے مریض کو فالج والے حصے پر کدو کا پانی لگانے سے فالج ختم ہو جاتا ہے۔ کیلا کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ اگر ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو روٹی کو دودھ میں ڈبو کر کھایا کریں۔ کھجور کھانے سے کبھی نفسانی کمزوری نہیں ہوتی۔ ٹھنڈا پانی پینے والا بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ چنے کی دال کے پانی سے 1 ہفتے تک منہ دھوئیں، چہرے کی رنگت دودھ جیسی سفید ہو جائے گی اور آپ کے چہرے سے چکناہٹ ختم ہو جائے گی۔ وہ عورتیں جو وقت سے پہلے ہی بوڑھی نظر آتی ہیں تو وہ نیم گرم پانی پی لیا کریں۔ دہی کی لسی بنا کر پینے سے پیاس کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ کالے ہاتھ اور پاؤں پر اونٹنی کا دودھ لگانے سے ہاتھ پاؤں سفید ہو جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ شہد کی مکھیوں کو سرخ رنگ نظر نہیں آتا۔ کچا امرود کھانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ نہانے سے 10 منٹ پہلے ناریل کے تیل کی چہرے پر مالش کریں، اس سے آپ کی جلد نرم و ملائم اور اچھی رہتی ہے۔ کچا امرود کھاؤ، دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا۔ ادرک کھانے سے جلد لال سرخ رہتی ہے۔ گنے کا رس بدن کی الرجی کو دور کرتا ہے۔ خون کی کمی ہو جائے تو گنے کا جوس پئیں۔ اگر آپ بہت دبلے پتلے ہیں تو کالے چنے کھائیں۔ نہانے کے فوری بعد سرما مت لگائیں، اس سے بینائی کم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ میٹھا رات کو کھا کر سونے سے نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے اور موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ حاملہ عورتیں کافی نہ پئیں، بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ٹماٹر کھانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ کیلے کے چھلکوں کو ہونٹوں پر مسلنے سے ہونٹ سرخ ہو جاتے ہیں۔ خواتین کو جسمانی کمزوری ہو تو روزانہ کھانے میں چقندر استعمال کریں۔ جامن کھانے سے کبھی معدہ خراب نہیں ہوگا۔ گھر میں بے برکت لانے والی نشانیاں: کھانے پینے کے برتن کو کھلا چھوڑ کر رکھنا، اپنی اولاد کو گالی دینا، اوندھے جوتے کو دیکھ کر فوراً سیدھا نہ کرنا، کھانے کی چیزوں کو حقیر سمجھنا، گھر میں کچرا جمع ہونے دینا، جنابت کی حالت میں ناخن کاٹنا یا کھانا بنانا، صدقہ کرنے میں کنجوسی کرنا، اندھیرے میں کھانا کھانا، کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم سر پر لگانے سے نزلہ زکام اور سر کا درد دور ہو جائے گا۔ گرما کا پھل کھانے سے گردے صحت مند رہتے ہیں۔ اس کے بیج سکھا کر کھانے سے پیشاب کی جلن اور گردے کی پتھریاں خارج ہو جاتی ہیں۔ پھلوں کے جوس میں شوگر کی بڑی مقدار ہوتی ہے جو بلڈ شوگر کی سطح کو تیزی سے بڑھاتی ہے۔ اگر خواب میں سانپ نظر آ جائے تو مصیبت آنے والی ہے۔ رات کو بال باندھ کر سونے سے بالوں کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں اور بال گرنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ رات دیر سے کھانا کھانے سے فالج کی بیماری ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے کمرے میں بے تحاشا مچھر ہیں تو امرود کو جلا کر اس کی دھونی دینے سے مچھر بھاگ جائیں گے۔ روزانہ 1 چمچ دیسی گھی کا استعمال جسمانی توانائی اور جلد کی چمک بڑھاتا ہے۔ دودھ پلانے والی ماؤں کو چاہیے کہ کلونجی کے 6 یا 7 دانے نہار منہ رات سوتے وقت دودھ کے ساتھ کھا لیا کریں، اس سے دودھ کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنے پھولوں کے گملوں میں 1 چٹکی چینی کی ڈال کر آپ اپنے پودوں کی زندگی کو طویل کر سکتے ہیں۔ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ کھانسی اگر قابو نہیں ہو رہی،
آپ کی کھانسی بے قابو ہو رہی ہے تو اپنے ہاتھ سر کے اوپر اٹھائیں اور ایسا کرنے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ آج کے دور میں بچوں کی شادیاں بہت لیٹ ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے ان میں ذہنی تناؤ اور ڈپریشن کے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر بچوں کی شادیاں کم عمری میں کر دی جائیں تو ان پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا اور ان کی جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ جلدی شادی کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ دل کی نالیاں صاف کرنی ہے تو چقندر کو دہی کے ساتھ کھاؤ۔ توری اور شلجم کھانے سے کبھی نمونیا نہیں ہوتا۔ دبلے پتلے انسانوں اور ٹی بی کے مریضوں کو کھجور کھانا آب حیات ہے۔ کھجور کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے بدن کو کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ خواتین کو کمر درد کا مسئلہ ہو تو کچا شلجم کھا لیا کریں۔ سر میں کڑوے تیل سے مالش کرنے سے سر کی جوئیں نہیں رہتی اور نہ ہی دوبارہ جوئیں پیدا ہوتی ہیں، اور آپ کے سر سے خشکی بھی ختم ہو جائے گی۔ دودھ کی بلائی میں لیموں نچوڑ کر چہرے پر لگانے سے چہرہ 80 سال تک جوان اور تر و تازہ رہتا ہے۔ پیارے ناظرین، 3 ایسے وظائف جو آپ کا مقدر بدل سکتے ہیں۔ درود شریف کی کثرت، استغفار کی کثرت، تیسرے کلمے کی کثرت ایک دفعہ آزما کر ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کلونجی کھائیں گے تو کندھوں کے پٹھوں کو آرام ملتا ہے، نیند بہت اچھی آتی ہے۔ تلسی کے پتے چبانے رہنے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ بادام کے تیل سے چہرے کا مساج کرنے سے چہرے کے نشان، داغ، دھبے اور چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ دودھ میں تھوڑی سی ہلدی ملا کر پینے سے سانولا رنگ گورا ہو جائے گا۔ کلونجی کا تیل بدن پر لگانے سے تل ختم ہوتے ہیں۔ کلونجی کی دونی دینے سے مچھر اور کھٹمل وغیرہ مر جاتے ہیں۔ شام کو کھجور کھاؤ، معدے کا کینسر نہیں ہوگا۔ اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض کا شکار ہیں تو نہاتے وقت جسم پر زیتون کے تیل کی مالش کریں۔ ہاتھ یا پاؤں پر پسینہ آتا ہو تو لیموں کا رس اور سرکہ ملا کر دن میں 3 بار سونے سے پہلے دھوئیں، افاقہ ہوگا۔ پیٹ میں ہر وقت گیس رہتی ہو تو میتھی کے بیج کھائیں۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے منہ ہاتھ دھو کر 1 چٹکی کچے چاول پھونک لو، جگر مضبوط ہوگا۔ کھانا کھانے کے فوری بعد لیٹنے سے گریز کریں۔ آٹے میں دیسی گھی اور ہلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پیاز کا پانی گلے اور چھاتی سے بلغم خارج کرتا ہے۔ گردن کی پچھلی طرف برف کا ٹکڑا کچھ دیر کے لیے رکھیں، ایسا کرنے سے دماغ کو سکون ملتا ہے۔ مچھلی کا تیل ہماری سانس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ بدن پر سرخ رنگ کے دانے آئیں تو آلو کا پانی ابال کر ٹھنڈا کر کے دانے والی جگہ پر لگائیں۔ کھانا کھا کر فوری نہائیں مت، ورنہ آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا۔ بدن پر گوشت چڑھانا ہے تو بھونے چنے کھاؤ، کیونکہ دبلا ہونا ہڈیوں کے سکڑ جانے کا سبب بنتا ہے۔ کھانا کھانے کے دوران بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ مردانہ طاقت کے لیے کریلا انتہائی مفید ہے۔ ادرک شوگر کی بیماری کو کم کر دیتا ہے۔ کھیرے کا چھلکا پیشانی پر رکھ لینے سے درد ختم ہوتا ہے۔ نیند سکون کی آتی ہے۔ نہار منہ کالا نمک 1 چٹکی روزانہ کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ اگر جوڑوں اور گھٹنوں میں درد ہو تو کھانے کے ساتھ کھیرا ضرور کھاؤ۔ روزانہ 1 تل کا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی زیادہ پیو، مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان اور دوسری چیز پیسہ ہے۔
زندگی پر حاسدوں کے شر سے بچنا ہے تو 3 چیزیں ہمیشہ راز رکھیں: آمدنی، محبت اور اگلا قدم۔ حضرت علی نے فرمایا، کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ درود شریف پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ سونے سے پہلے تھوڑی سی چہل قدمی کرنے سے دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ چقندر کھانے سے دماغ کی رگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ گاجر کھا کر دودھ پینے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ جگر کی خرابی میں مالٹے کا استعمال مفید ہے۔ زیادہ کھانے سے بہرے پن کی بیماری ہو سکتی ہے۔ ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ ککر کی لکڑی کا مسواک کرنے سے دانت سیدھے ہوتے ہیں۔ خربوزے کا چھلکا سالن میں ڈالنے سے سالن جلدی پک جاتا ہے۔ خربوزے پر نمک لگا کر کھانے سے معدہ صاف ہوتا ہے۔ چکر آنے لگے تو کالے نمک والا پانی پی لو، چکر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ خون کی کمی کی وجوہات ہو سکتی ہیں، جبکہ سر چکرانا، تھکاوٹ اور کمزوری، جلد کی رنگت، سر درد ہونا، بلڈ پریشر تیز ہونا، پسینے کا اخراج دیگر نمایاں علامت ہیں۔ خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے انار کے رس کا استعمال کریں اور گاجریں زیادہ کھائیں۔ نہانے سے پہلے بالوں میں کدو کے تیل کی مالش کر لو، بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی۔ کچا انار روزانہ کھانے سے کھانسی سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ آنکھوں کا رنگ پیلا پڑ جائے تو یہ بیماری آنے کی نشانی ہے۔ موٹاپا دور کرنے کے لیے اپنی خوراک سے ہر قسم کی چکنائی، مٹھائی، مشروبات وغیرہ ختم کر دو۔ تازہ پھل اور سبزیاں استعمال کرو۔ کچھ ہی مہینوں میں آپ کا وزن بہت جلدی کم ہو جائے گا۔ اگر آپ کے سینے میں درد ہو تو اجوائن کا تیل استعمال کریں۔ شہد اور انجیر کھانے سے آپ کے اندر کی سستی پیدا نہیں ہوتی۔ وعدہ صرف اس وقت کریں جب آپ کے اندر اس کو پورا کرنے کی صلاحیت ہو۔ ہفتے میں ایک بار پانی میں ہلدی ڈال کر پیو۔ آپ کا پیٹ ہمیشہ صاف رہے گا، وزن کم ہوگا، جسم کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ سونف کا قہوہ بنا کر پیو، ٹانگوں کا درد ختم ہوگا، ہاتھوں کی سوجن کم ہوگی۔ زیادہ غصہ آنے لگے تو کچھ پڑھنا شروع کر دیں یا پانی پئیں، غصہ کم ہو جائے گا۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لو کہ اس کے اندر سے اسے کوئی بیماری کھا رہی ہے۔ جسمانی کمزوری کا شکار لوگ روزانہ نہار منہ کھجوریں کھایا کریں۔ جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی، طاقت بڑھے گی۔ کھیرا کھانے والے انسان کو سانس پھولنے کی بیماری نہیں ہوتی، چہرہ ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے۔ صبح ہمیشہ جلدی جاگ جایا کرو، آپ کے بدن کی طاقت ہمیشہ قائم رہے گی۔ دہی اور شہد ایک ساتھ صبح کے وقت کھا لیں، موٹاپے سے جان چھوٹ جائے گی۔ سر پر دانے نکل آئیں تو یہ دماغ کے کمزوری ہونے کی علامت ہے۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں شہد کا نہار منہ استعمال کیا کریں۔ شہد کے استعمال سے بال کالے ہونا لگ جائیں گے۔ نہار منہ کھجور دودھ کے ساتھ کھا لیں، چہرہ جوان نظر آئے گا۔ اپنی زندگی کو بڑھانا ہے تو آٹا گوندھتے وقت روٹی میں نمک کا استعمال کم کر دو، کچی سبزیاں کھایا کرو۔ آپ کے بدن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے اور اس سے وزن بھی کم ہو جاتا ہے۔ گائے کے دودھ میں 3 کھجور کے دانے ڈال کر پانی میں ناریل کے تیل کے چند قطرے اور نیم کے پتے ڈال کر نہانے سے جسم کے کسی بھی حصے پر خارش نہیں ہوگی۔ دودھ کی جاگ کو اگر ہونٹوں پر لگایا جائے تو ہونٹ کبھی نہیں پھٹتے۔ سانپ کی نظر انسانی آنکھ سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ نہار منہ ماتھے پر
بادام کی تیل کی مالش کرنے سے ساری زندگی سر میں درد نہیں ہوگا۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ روزانہ صبح 1 گلاس نہار منہ شہد پانی پیتے رہنے سے زندگی بھر معدے کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ ادرک کے رس میں عرق گلاب اور دہی ملا کر چہرے پر لگاؤ، پرانے سے پرانی جھریاں ایک ہی رات میں ختم ہو جائیں گی۔ زیادہ دیر عورتوں کے پاس رہنے سے انسان اندرونی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں حمل کے دوران انار زیادہ کھاتی ہیں ان کی اولاد ذہین ہوتی ہے۔ بڑی الائچی چبا کر کھانے سے الٹی کی شکایت نہیں ہوتی اور اس سے ہچکی بھی بند ہو جاتی ہے۔ شام کو زیادہ مسالے دار گوشت صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ شام کے وقت گوشت مت کھایا کرو۔ نیم کے پتوں والے پانی کے ساتھ نہانے سے آپ کی اسکن بہت ساری بیماریوں سے بچ جائے گی۔ آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنا جلدی عمر ڈھلنے کی نشانی ہے۔ جب کوئی چیز اپنے والدین کے لیے لاؤ تو اس طرح دو جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے۔ پاؤں کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے پاؤں دھونے کے بعد ایک لیموں کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر لیں اور جو کا آٹا ملا کر لگاتار پاؤں کا مساج کریں تاکہ لیموں کا رس پاؤں میں اچھی طرح جذب ہو جائے۔ مساج کرنے کے بعد 5 منٹ کے بعد پاؤں کو دھو کر پیٹرولیم جیلی لگا دیں۔ آپ کے پاؤں خوبصورت ہو جائیں گے اور نرم ہو جائیں گے۔ کوئی پودا مرجھانے لگے تو اس کی جڑوں میں دہی کی لسی ڈال دیں۔ ادرک والا پانی پی کر سونے سے خون گاڑھا نہیں ہوتا اور دل صحت مند رہتا ہے۔ سر میں خشکی اور سکری کے لیے کسی بھی برتن میں پانی لیں۔ آپ کے بالوں میں جتنا پانی لگ جاتا ہے اس حساب سے پانی لیں۔ اب اس پانی میں چند قطرے ڈیٹول کے ڈال دیں، پھر اس پانی کو اچھی طرح سر کے بالوں کی جڑوں میں لگا دیں اور لگانے کے بعد 10 منٹ کے اندر سادہ پانی سے دھو لیں۔ سکری اور خشکی جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ روزانہ 1 گلاس دودھ پینے سے ہڈیوں کے مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ بھینس کے دودھ میں 3 کھجور کے دانے ڈال کر پیو، اس سے قد لمبا ہو جائے گا۔ اگر جسم جل جائے تو ہرا دھنیا پیس کر جلے ہوئے جگہ پر لیپ کر دیں، اس سے چھالے نہیں پڑیں گے اور جلدی آرام آ جائے گا اور اس سے جلن بھی محسوس نہیں ہوگی۔ آپ اس کی جگہ کچا دودھ بھی لے سکتے ہیں۔ زیتون کا تیل جسم پر لگا دینے سے 40 دن تک شیطان سے محفوظ رہو گے۔ تھوک زیادہ گاڑھا آنے لگے تو سمجھ جائیں کہ آپ کے جسم سے طاقت کم ہونے لگی ہے۔ لو سے بچاؤ کے لیے کچے آم کو آگ پر بھون کر اس کا رس نکال لیں اور اب اس میں گڑ کا شربت ملا کر مریض کو پلائیں۔ لو لگنے والے مریض کو فائدہ ہوگا۔ دودھ گاڑھا کرنے کے لیے دودھ میں کشمش ڈال دیں، اس سے دودھ فوری گاڑھا ہو جاتا ہے۔ اگر پخانہ کرتے وقت پیٹ میں شدید درد ہونے لگے تو یہ گردے خراب ہونے کی علامت ہے۔ فوری ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ بلڈ پریشر گردوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اگر پیٹ میں درد رہتا ہو تو بڑی خلیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ ہڈیوں میں درد ہو یا پھر جوڑوں میں یا کمر میں درد ہو، دودھ میں ہلدی ملا کر پی لیں، آپ کی جوڑ ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ اس سے لٹکا ہوا پیٹ بھی اندر چلا جاتا ہے۔ گائے کا دودھ استعمال کرنے سے آنکھیں، ناخن اور بال خوبصورت ہوتی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ محتاجی اور غریبی 5 چیزوں سے آتی ہے: جلدی جلدی نماز پڑھنے سے، کھڑے ہو کر پانی پینے سے،
منہ سے چراغ بجھانے سے، آستین یا دامن سے منہ صاف کرنے سے، دانتوں سے ناخن توڑنے سے، فجر کے بعد فوری سونے سے۔ انگور کھانے سے 1 گھنٹے میں بلغم دور ہو جاتی ہیں۔ آلو کا رس بالوں کی جڑوں میں لگا دو، 20 منٹ کے بعد شیمپو کر لو۔ اس میں موجودہ قدرتی اجزاء بالوں کو چمکدار اور مضبوط بناتے ہیں۔ بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ دوسروں کو گناہوں کے راستے پر مت لگائیں۔ آپ کی وجہ سے کوئی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو یاد رکھیں اس کے فعل کا گناہ بھی آپ پر ہوگا۔